بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بالمقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ کی تعلیمات سے غافل کر کے رائے ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دے اور آخر میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدائی حالت تھی۔ حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا، اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، لہٰذا وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر میں رہنے لگا۔ اس دوران آدم علیہ السلام مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے، تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح سے ماروں کیونکہ اس زمانے تک کسی نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا، جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ یہی کیا اور زمین پر سے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا اور اپنے بے گناہ بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل یہ سوچ کر بے حد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے۔ یہ روئے زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا کیونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران و پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے ایک گڑھا کھود کر اس میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم کہاں گیا ہے۔ حضرت آدم نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الغیاظ الغیاظ اے پدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم نیند سے چونک کر اٹھے اور زار زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔
کہا جاتا ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ دوستو روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ حابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ اس دنیا پر انسانیت کی پہلی سرکشی تھی اور اللہ کے احکام سے پہلی روگردانی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ابلیس کی پہلی مہم تھی جو کامیاب ہوئی، اور ایک عورت کی وجہ سے ابلیس نے دنیا کا پہلا قتل کروایا۔ دوستو، یہی سرکشی دنیا میں کفر و شرک کی ابتدا بھی ثابت ہوئی، اور قابیل نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر آگ کی پرستش شروع کی، اور رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ چلیے اب تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے، البتہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو۔ پیارے دوستو، یہی وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ کہ اس بت پرستی کی شروعات کیسے ہوئی اور یہ 5 بت کون تھے؟ اس بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ علامہ ابن جریر، علامہ بغوی، حافظ ابن عساکر اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلے اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یک بعد دیگرے انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج و تکلیف میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مغموم بیٹھے تھے تو شیطان لعین ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کے اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور 5 تصاویر بنا لی۔ اس کی صبح و شام زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ یاد رہے کہ سورہ نوح کی آیت 23 میں جن 5 بتوں کا تذکرہ ہے وہ یہی 5 بزرگ ہیں۔ ان کا نام ترتیب وار اس طرح سے ہے: ود، سوا، یغوث، یغوق، نصر۔ پیارے دوستو، مفسرین کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ 5 کن کے نام ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 حضرت نوح کے زمانے ہی کے 5 بزرگوں کے نام ہیں۔ معرف القرآن میں ہے، اور ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نام یعنی ود دراصل یہ حضرت شیث علیہ السلام ہی کا نام تھا، اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکوں کے تھے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے حافظ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جن میں ایک شیث علیہ السلام بھی تھے۔ ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یغوث، یغوق، نصر حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ بہرکیف ان 5 تصاویر کا نام 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس لعین نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالا چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئی تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے، اور اس طرح دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی، جیسا کہ سورہ انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جوں زمانہ آگے کو بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسے کہ قرآن میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت اور اس قدر بت وجود بخشے گئے کہ یہاں تک آج ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
پیارے دوستو، یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت 30 سے معلوم ہوتا ہے، بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچڑے کی عبادت شروع کرائی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں موجود ہے، اور غالباً گائے کی پوجا یہیں سے شروع ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے عربوں میں بت پرستی کی تو اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بن قیطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اسی نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے، اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے، لہٰذا ان کی تقلید میں سارا عرب دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ود بنی کلب کا بت تھا، سوا بن حزیل کا، یغوز بنی مراد کا، یغوق بنی حمدان کا، اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ پیارے دوستو، قیاس یہی کہتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے، کیونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوؤں کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرت کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح گجش گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں۔ سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں۔ یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی، اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کس طرح شروع ہوئی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں کیسی قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بیجا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ ازنی حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو انسانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی، اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے۔ باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور مظاہر پرست وغیرہ سب کا نظریہ یہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، لیکن توحید کا قائل ہونے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بت پرستی کے متعلق متعدد نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کے حل کی جانب یوں اشارہ ہوتا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ صبح میں وہ لوگ وہاں پہنچتے اور وہ چیز پاتے، اس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا، اور وہ اس طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے ناآشنا تھا، اس وقت اس کے ہاں کوئی فوت ہو جاتا، پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ کو اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا، تو فوت شدہ کو معزز مانگنے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا، پھر اس کی قبر یا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا۔ دھیرے دھیرے یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی اور یوں بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اس طرح الگ الگ قبیلوں نے اپنے لیے بت بنا لیا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اصل خدا کو چھوڑ دیا تو شرک میں بھی مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ نظریات ان لوگوں کے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے اور انسانی وجود کیلوں اور جراثیم سے پیدا ہوا ہے، لیکن دوستو اسلامی نظریہ جو بت پرستی کے متعلق ہے وہ اس آیت سے ملتا ہے۔ سورہ نوح کی آیت ہے، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوچھتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت میں تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یغوث شیر کی شکل پر، یغوق گھوڑے کی، اور نصر کرکس یعنی گدھ کی شکل پر۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کس قبیلے نے کس بت کو اپنا مشکل کشا مانا۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے کفار نے لوگوں کو ان کی عبادت کے لیے بھی حکم دیا تھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے افراد سے مانا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا۔
لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا، یہ غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا۔ اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں، اس کو تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا، پھر تمہارا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے وت کا مجسمہ تراش دیا اور اس کو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو یہ خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم سب کے گھر میں وت کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں۔ لوگوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ وت کے مجسمے کو دیکھ کر اس کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر وت کو یاد کرتے تھے۔ بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نسل جدید نے اس کو عبد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر دیا۔ وت کا بت دنیا میں پہلا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبادت کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تھی، پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقائی قبائلی خود ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم ہوتا گیا اور کعبہ معظمہ تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ عرب میں جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی عمرن بن لاہی تھا، جس کو عامر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا قبیلہ بنو قزا سے تعلق تھا۔ اس کے متعلق یہ نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے مکہ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑ دیا تھا۔ پیارے دوستو، عرب کا ذکر بیچ میں ضمناً آیا ہے، ورنہ عرب کا زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں کئی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور بھی معروف ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد خود بت تراشتے تھے اور فروغ کرتے تھے۔ آئیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے کوئی 1000 سال پہلے عراق میں بسنے والی می قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ کفر و شرک کی ہر برائی ان میں موجود تھی اور بت پرستی کا تو یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت ان کی عبادت، نظر و نیاز اور عقیدت مندی کے مرکز تھے۔ انہی کو وہ اپنا سفارشی مددگار، کارساز اور ملجا و مابا سمجھتے تھے اور ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی طرف ہر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکتے تھے۔ راہ حق سے ان کا یہ گریز کچھ تو ان کی فطری کجروی کی بنا پر تھا اور کچھ اس وجہ سے تھا کہ ایک عرصے سے ان کی طرف کوئی ہادی اور بشیر و نذیر نہ آیا تھا۔ رہی صحیح کسر نمرود نے پوری کر دی تھی، جو ان لوگوں کو ایک خدا سے ہٹا کر ان پر زور زبردستی اپنی خدائی کا روب جماتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کرنے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اسی قوم کے ایک مشہور بت تراش اور بت پرست آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ جس اصلاح کی دعوت کو وہ دوسروں کو دیتے ہیں، اس پر سب سے پہلے خود عامل ہوتے ہیں، اور جب کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنے گھر کی آگ بجھانے کے بجائے دوسرے گھروں کی آگ بجھاتے پھریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و بت پرستی کے خلاف توحید کی تعلیم پوری قوم کو یوں دی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور طوفان باندھتے ہو، تو جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بس خدا ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم میری تکذیب کرو، تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ العنکبوت میں ہے، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ آزر سے کہا، ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو راستہ دکھا دوں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہیں۔ سورہ مریم میں ہے۔ لیکن دوستو، آزر نے دعوت حق کو تسلیم نہ کیا۔ انسان کی یہ خاصیت ہے کہ جس حکم اور قانون کی ضد خود اس کے ذاتی مفاد، اس کے نفس اور اس کے خاندان اور اس کی انا پر پڑتی ہے، اسے تعلیم نہیں کرتا، اور سچی بات تو ویسے بھی کڑوی لگتی ہے۔ اس لیے وہ ان مشاغل کو تو ترک کیا کرتا، الٹا ابراہیم کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ سورہ مریم میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے بالکل مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر تن تنہا تبلیغ حق میں کوشاں ہو گئے تھے اور مشرک قوم کے سامنے توحید کی تعلیم اور دین مبین کی دعوت پیش کی۔ اگرچہ قوم کی بدتمیزیوں کا آپ کو سخت مقابلہ کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ نے بڑی حاضر دماغی، ذہانت اور حسن بیان کے ساتھ ان سوالات کے جوابات دیے اور ایسے ایسے دلائل پیش کیے کہ کفار سے خود جواب نہ بن پڑا۔ حضرت ابراہیم نے قوم سے سوال کیا کہ تمہارا معبود کون ہے، تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ قوم اس سوال کے جواب میں اپنے بتوں کی لمبی چوڑی تعریفیں کرنے لگی۔
ان کے سامنے سرنگوں ہونے پر اظہار مسرت کیا اور کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، اور بتوں کے تصرفات اور ان کی قوت متعلق من گھڑت قصے سنانے شروع کر دیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگاری اور پرستش کے لائق کوئی ہستی ہے اور ہو سکتی ہے جو کائنات عالم کی ہر چیز کو پیدا کرنے والی اور اس کو پالنے والی ہو، جو فلاح دارین کی راہ دکھاتی ہو اور مادی اور روحانی فوائد کی طرف رہنمائی کرتی ہو، جو بھوک میں رزق اور بیماری میں شفا بخشتی ہو۔ چونکہ تم اپنی مرضی اور خود ساختہ بتوں کے متعلق ان میں سے کسی چیز کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے تم پر واضح ہونا چاہیے کہ وہ ہرگز پرستش کے لائق نہیں ہیں، اور اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے تو وہ سب گمراہی پر تھے اور تم بھی گمراہی پر ہو۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے، اس کا اثر صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ان کے باپ دادا کے مسلک پر آنچ آتی تھی، بلکہ شاہی خاندان کی الویت اور حاکمیت، پجاریوں اور اونچے طبقوں کے معاشرتی اور سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی بھی اس کی زد میں آتی تھی۔ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے معنی تھے کہ نیچے سے اوپر تک ساری سوسائٹی کی عمارت کو ادھیڑ ڈالا جائے اور اسے ازسر نو توحید کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ عوام و خواص، پجاری اور ایک آدمی سے لے کر نمرود جیسے مصنوعی خدا تک سب کے سب بیک وقت اس آواز کو دبانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے نبی بڑے دور اندیش اور مردم شناس ہوتے ہیں، وہ وقت اور موقع کی مناسبت سے بات پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ علمی دلائل سے وہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ایک اور سبق دینے کا فیصلہ کیا تاکہ ان لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور ایمان لانے پر آمادہ ہو سکیں۔ بہرحال ایک دن موقع پا کر ان کے قومی بت خانے میں گھس گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو توڑ پھوڑ کر ڈھیر کر دیا۔ لوگ جب لوٹ کر آئے اور اپنے چہیتے معبودوں کی یہ درگت بنی ہوئی دیکھی تو حیران رہ گئے۔ مجرم کا پتہ چلانا مشکل نہ تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تو الگ بات ہے، البتہ اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دی۔ اپنی بے جان و خود ساختہ خداؤں کی حقیقت ان کے سامنے آ گئی تھی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا واقعی یہ معبود بننے کے لائق ہیں۔ لیکن دوستو، یہ جو قوم قبول حق کی استعداد ہو چکی ہو، اس پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم کو اعلان توحید اور بت پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، کیونکہ توحید کا اعلان ان کے لیے ایک ایسا کانٹا تھا کہ ان کو عیش و آرام سے سجے ہوئے بستروں میں کھٹک اور بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ آگ کا زبردست اہتمام کیا گیا، دربار شاہی لگا، پوری قوم جمع ہوئی اور حضرت ابراہیم کو ہاتھ پاؤں باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم کا دل نور ایمان سے منور تھا، آپ کو خدا کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا اور یہ ایک بڑی آزمائش کا وقت تھا، مگر وہ جس کو خود اللہ نے موحد اور اپنا خلیل کہا ہو، اس کے پائے استقلال میں جنبش کس طرح آ سکتی ہے؟ ادھر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا اور ادھر خدا نے حق کو حکم دیا۔ سورہ الانبیاء میں ہے، اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی بن جا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر نمرود سہم گیا اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم کو مروب کرنے کے لیے اپنے پاس بلوایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کیا، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہوا ہے، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندگی دینا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر وہ کافر ششدر رہ گیا۔ سورہ بقرہ میں ہے، پھر جب اس سرزمین میں تبلیغ حق کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور اشاعت حق کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں تو آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فلسطین کا رخ کیا، اثناء راہ میں کچھ عرصے کے لیے مقام حرا میں قیام فرمایا، لیکن جلدی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں کے لوگ بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، لہٰذا آپ وہاں سے مصر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ ساتھ تھی۔ مصر میں ایک عرصے تک قیام فرما کر آپ دوبارہ فلسطین پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں بھی بت پرستی عروج پر تھی اور لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر انہی کی پوجا کرتے تھے، اور انہی لوگوں میں حضرت ابراہیم کے والد بھی شامل ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب بھی انسانیت اپنے مقصد سے دور ہو کر راہ راست سے بھٹکتی تھی تو اللہ تعالیٰ انسانیت کی اصلاح کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے تاکہ وہ انسانیت کو گمراہی اور بت پرستی کی دلدل سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو کلمہ توحید کی دعوت دی، لیکن جن کا نصیب میں ہدایت نہیں تھی وہ اسی گمراہی کے ساتھ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے اور اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور بت پرستی سے روکتے رہے۔ آئیے اب آپ کو انبیاء کی دعوت توحید کے بارے میں بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی قوموں کو دی۔ پیارے دوستو، جب بھی دنیا میں نظام حق و عدل درم برم ہو جاتا ہے اور زمین فساد کا گہوارہ بن جاتی ہے اور کفر و شرک، بت پرستی اور جہالت عروج پر پہنچ جاتی ہے،
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے خاص مقرب اور منتخب بندوں کو انسانیت کی طرف مبعوث فرماتا ہے تاکہ نو انسانیت کو طاغوت کی بندگی اور کفر و شرک سے نکال کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اپنا مشن بنایا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی بندگی، اصلاح عقیدہ اور تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خاص کرنے اور شرک اور بت پرستی سے اجتناب کرنے کو اپنی دعوت کا مرکز و محور قرار دیا۔ اسی لیے قرآن نے بت پرستی اور مشرکانہ رسوم کو اقوام کے زوال و ہلاکت کا سب سے بڑا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر بتایا گیا ہے کہ جن قوموں پر عذاب نازل ہوا ان میں پہلے نبی بھیجے گئے تھے جنہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لیکن کفار اور مشرکین نے نبیوں کا مذاق اڑایا اور ان کی تکذیب کی اور اپنی بت پرستی پر بدستور قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قرآن میں 45 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو ہی اپنا دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہے، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کرنے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیرخواہی پنہاں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض اعقاف ہے۔ یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنایا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا، جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈھٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحیدی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور موقع پر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صریح بہتان باندھ رہے ہو۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں کہ قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود، تمہارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ پیارے دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ قوم سمود اپنے زمانے کی طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کا علاقہ ہے۔
جسے مدینہ صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت اور سیادت عطا کی تھی۔ سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا، لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو، آخرکار یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی، تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب بھیج کر تباہ کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد نے بسائی اور دعوت و توحید کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے عظیم داعی گزرے ہیں۔ دنیا انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو تھا، جس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ وارد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے مرتے دم بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید دینے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 34 بار آیا ہے، اور ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت موجود ہے، جس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دعوتی سفر کی رویداد موجود ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے میں عظیم عبرتیں اور بے نظیر بصیرتیں موجود ہیں۔ ان کا ایک واقعہ زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا، تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے دعوت توحید دی، اور انہیں معبود برحق اور اس کے خالق ہونے کے متعلق تفکر و تدبر کرنے اور عقل سے کام لینے پر ابھارا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل یوں ہے، سورہ یوسف میں ہے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فرمانروائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید کے ضمن میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے لیے ہر وقت مواقع نکالتے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ اس قوم کو دعوت توحید و دین حق کی آواز پہلی بار حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی، جیسی ظہور موسیٰ کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بد خلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی، معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے بھی کہا۔ قرآن مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے،
اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان ہوئی ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے منہ موڑنا، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بت پرستی کا شکار رہی ہیں، چاہے کیسی بھی صورت ہو۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو اپنا معبود بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ 136 بار قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش نہایت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک، کافر اور ظلم طغیان کے سب سے بڑے علمبردار فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے ظلم و استبداد اور سرکشی میں ایسی ہی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا کہ اس سے غرور و تکبر اور اس کے دعوی ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہو کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کو قبول نہ کیا اور کلمہ توحید کا انکار کیا، اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا۔ پیارے دوستو، آخر میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہمگیر ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الحراف میں ہے، اے محمد کہہ دو اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اس الہ واحد کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور یا صبا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہ کلمہ عرب کی سرزمین پر اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ اور غارت گری کر دے۔ اس پکار کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا۔ یہ پکار سن کر جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے ہم نے سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت بات سے ڈراتا ہوں۔ آپ نے سبھی قبیلوں کا نام لے کر صدا لگائی، اے بنی کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو مرح بن کعب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے بنو ابشمس اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اے عبد المطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں اللہ کے ہاں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکوں گا۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ موت کے بعد تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، بس تم شرک سے باز آ جاؤ۔ پیارے دوستو، خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو بات سب سے اہم ہو اس کو انسان اپنے قریبی ساتھی، دوست اور رشتہ دار کو باخبر کرے۔ اس خیر خواہی کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی، کیونکہ تعلق کی خاطر اور رشتہ داری کی بنیاد پر وہ اس کے زیادہ مستحق تھے کہ ان تک دعوت حق پہنچائی جائے۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اے نبی، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دعوتی سفر میں ہر فرد اور ہر قبیلے تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا موضوع زیادہ تر عقیدہ توحید، اللہ کی خالص بندگی اور طاغوت سے بیزاری کی طرف تھا۔
مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام معبودوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ یاد رہے کہ یہاں اللہ کے سوا ان معبودوں کا ذکر ہے، ان میں اربوں کے بت بھی شامل ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ بنو قزا کے سردار عمرو بن لعی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے پایا، کیونکہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی، لہٰذا عمرو نے یہ عمل برحق جانا، اپنے ساتھ حبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ کیونکہ عمر بن لعی کو دینی پیشوا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر باقی عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ یوں عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے، وہ ان سے مرادیں مانگنے لگے۔ کہتے ہیں حبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھتے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نوکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہیں، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بہت بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے، اور یوں بتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے، اور ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر کاربند رہیں اور خود کو کسی بھی طرح کے شرک سے محفوظ رکھیں۔ یاد رہے کہ بتوں کو پوجنا بھی شرک ہے، اور اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش کرنا شرک اور کفر میں شامل ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک بنانا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔